مر گئے سارے فسانے کربلا زندہ رہی، استغاثے میں جو گونجی، استغاثے میں جو گونجی، وہ صدا زندہ رہی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ درود بر محمد و آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیزان محترم، عصر حاضر کی تاریکی اور نور حسینی کے عنوان سے اس نشست کا جس مجالس کا آغاز کیا گیا ہے اس کی آج چھٹی کڑی ہے۔ اب تک کی گفتگو میں یہ بات بیان ہوئی کہ اس عالم کے اندر خداوند کریم ہے جو اپنی ولایت کی طرف مومنین کو بلاتا ہے تاکہ ان کو ظلمت سے، تاریکی سے نور کی طرف لے جائے، اور اس کے مقابلے میں طاغوت ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ انسانوں کو اور جو حقائق کا انکار کریں اور کفر اختیار کریں ان لوگوں کو نورانیت سے تاریکی کی طرف لے جائیں۔ اور یہ دونوں قوتیں اپنے اپنے طور پر اس کام میں مشغول ہیں۔ ایک قوت ہدایت کے کام میں مشغول ہے، دوسری قوت گمراہی کے کام میں مشغول ہے، اور ابھی انسانوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ کس کی سرپرستی کو اور کس کی رہنمائی کو اور کس کی ولایت کو قبول کرتے ہیں۔ اگر انسان خداوند کریم کی ولایت کو قبول کر لیتا ہے، خداوند کریم کی سرپرستی کو قبول کر لیتا ہے، تو اس کی خوشبختی اور سعادت کی بات ہے اور وہ نورانیت کی طرف آ جاتا ہے۔ اگر انسان خداوند کریم کی ولایت کو چھوڑ کر، اس کی سرپرستی کو چھوڑ کر طاغوت کی سرپرستی کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے انتہائی بدبختی اور اس تاریک زندگی کے اندر جانے کے مساوی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر زمانے کے اندر اس تمام ہدایتوں کے باوجود، ان تمام واضح آیات کے باوجود بھی بہت سارے انسان بلکہ انسانوں کی اکثریت خدا کی ولایت کو چھوڑ کر، خدا کی سرپرستی کو چھوڑ کر، اس نورانی زندگی کو چھوڑ کر خود اپنے لیے ایک تاریک زندگی کا انتخاب کرتی ہے۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اور کس طرح سے طاغوت اپنے اس پورے کام کے اندر جو کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو اپنی سرپرستی ملا کے ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، کس طرح سے کامیاب ہو جاتا ہے، کچھ گفتگو ان دنوں میں انشاءاللہ اس حوالے سے کرنے کا مقصد ہے، اور ہم دیکھ سکیں کہ پھر اس کے مقابلے میں جو خدائی سسٹم ہے، جو خدائی نظام ہے، جو نظام ولایت الہی ہے، اور جس کے نمائندے یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذوات ہیں، مخصوصاً امام حسین علیہ السلام، یہ سسٹم، یہ نظام پورا پھر کس طرح سے اس کے مقابلے میں آتا ہے لوگوں کی ہدایت کا اور ان کے لیے نورانیت کا باعث بنتا ہے۔ آج کی گفتگو کا آغاز اگر ہم اس بات سے کریں کہ کچھ ایسے ہمارے پاس تاریخ کے اندر کچھ واقعات گزرے ہیں کہ جب ان کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم تعجب کرتے ہیں کہ آخر کس طرح سے انسان جو ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قیام کرتے ہیں اور فرعون کے دربار میں جا کر اپنا الہی پیغام لوگوں کو بتاتے ہیں اور فرعون سے کہتے ہیں کہ اس قوم کو میرے حوالے کر دو، میں ان کو خدا کی جانب لے جانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد سے اس ساری تحریک کا آغاز ہوتا ہے اور فرعون کی طرف سے وہ مخالفت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے وہ اصرار، یہاں تک کہ معجزات کے ذریعے سے لوگوں کو حقائق بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں ان معجزات کو دیکھ کر، ایک نہیں چند معجزات، ایک کے بعد ایک معجزات جو ہے بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھاتے ہیں، لوگ آپ پہ ایمان لاتے ہیں، اور بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ جب فرعون اس عذاب کے اندر غرق ہوتا، اس عذاب کے طور پہ سمندر کے اندر غرق ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو نجات دے کے
پار کر لیتے ہیں اس دریا کو، اور یہ تمام چیز آپ کے سامنے. اب اس اتنی بڑی نشانی کے بعد کہ اس زمانے کا کہ جو پوری جو سپر طاقت تھی اس زمانے کے حساب سے، اور جو اپنے لیے خدائی کا دعویٰ کرتی تھی، اس سے حضرت موسیٰ کہ جو ظاہری لحاظ سے درست پیغمبر ہیں لیکن ان کا ظاہر کیا تھا، ایک جسے کہتے ہیں چرواہا. ایک چرواہا ہے کہ جس کو خدا نے نبی بنایا ہے، اور وہ نبی جو ہے وہ اسی حالت اپنے بوسیدہ کپڑوں کے اندر ایک عصا لے کر دربار فرعون میں پہنچ جاتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس تمام کاموں کا انجام دیتے ہیں، ان تمام اس تحریک کا آغاز کرتے ہیں، اور بالآخر ان کے ہاتھ پر کامیابی ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں ان کو. لیکن جیسے ہی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ سارے معجزات ہو جاتے ہیں، لوگ حقائق کو دیکھ لیتے ہیں، ان بینات کو، واضح روشن آیات کو دیکھ لیتے ہیں، ان تمام فرعون کو غرق ہوتا ہوا دیکھ لیتے ہیں، اور خود کو نجات پاتا ہوا دیکھ لیتے ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے ہم واقعات سنتے ہیں، اور واقعات کے بعد جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر اس طرح سے ہوا. ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور اس داستان کو پڑھتے ہیں، اور انسان غیب پر ایمان لاتا ہے کہ کس طرح سے واقعاً حضرت خدا نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی. انسان ایمان لاتا ہے اس بات پر. ایک ہمارا ایمان ہے، اور ایک ان لوگوں کا ایمان ہے کہ جو خود اس پروسیس سے گزرے ہیں، جو خود گئے ہیں اس دریا کے اندر، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے خدا نے ان کو نجات دی. کتنا بڑا معجزہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ سمندر یا وہ دریا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، اور کچھ لوگ ہیں یہ کہ جو ایمان لائے ہیں یہ اس کو کراس کر جائیں. کیونکہ سوچنا بھی اس کو کتنی بڑی اس کے اندر جو ہے وہ ایک دریا، ایک سمندر کا آپ تصور کریں کہ جس کے اندر اب جیسے آپ قدم رکھتے چلے جائیں، وہ سمندر کے اندر 2 حصے ہو جائیں اور آپ اس کو کراس کر جائیں. یہ کم نشانی ہے، کتنی بڑی نشانی ہے. اور دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح خدا جو ہے وہ دشمن خدا کو غرق کر دیتا ہے. لیکن جیسے یہ کراس کر لیتے ہیں، کچھ عرصے بعد دوبارہ ایک شخص آتا ہے اور کچھ چیزوں کے ذریعے سے، کچھ جادو کے ذریعے سے ایک گائے کے اندر مثلا آواز پیدا کر لیتا ہے، اور یہ قوم جو ہے وہ اس گائے کی پرستش شروع کر لیتی ہے. انسان سوچ سکتا ہے یہ کیا ہے، یہ سامری جو ایک کام کرتا ہے، اور اتنی بڑے معجزات کے بعد، اتنے واضح آیات کے ساتھ، بینات کے بعد، روشن آیات کے بعد پھر سے یہ قوم. تو انسان ہم لوگ جب سوچتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتنی بیوقوف قوم تھی، کس طرح سے جو ہے یہ سامری نے اس طرح سے کر لیا. کیا اس قوم نے نہیں دیکھا تھا اپنے آنکھوں سے معجزات کو، اور اس معجزات سے خود نہیں گزرے تھے؟ پھر کیسے جو ہے وہ. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ قوم کا یہ حال ہے، کس حد تک جو ہے غضبناک ہوتے ہیں. اور ہونا بھی چاہیے. ایک نبی جو دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس طرح سے اس قوم کے لیے، ہدایت کے لیے جو قربانیاں دی، جو نشانیاں لے کر آیا، جو سب کچھ کیا، اور ذرا سا جو ہے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوا تو اس طرح سے قوم کو جو ہے وہ ایک سامری نے جو ہے گمراہ کر دیا. یا آپ دیکھیں مثلا جنگ صفین کا واقعہ، امام علی علیہ السلام کی اس تمام حقانیت کو لوگ دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ کون جو ہے. اب ایک عرصے کے بعد، ایک 25 سال عرصے کے بعد بالآخر حکومت اور خلافت جو ہے امام علیہ السلام کو ملی. وہی لوگ جنہوں نے خود اصرار کیا ہے امام علیہ السلام سے کہ آپ جو ہے خلافت کو قبول کریں. امام علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میرے پاس نہ ہو، مجھ سے التماس نہ کرو، تم لوگ برداشت نہیں کر پاؤ گے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ ہی خلیفہ بنے، آپ ہی. جب انہوں نے دیکھا کہ حجت تمام ہو گئی ہے، کہا کہ میری ذمہ داری ہے قبول کرنا. قبول کر لیا. لیکن ہوا وہی کہ جو امام علیہ السلام نے جس کی پیشن گوئی کی تھی، کہ یہ لوگ ذرا سا جب ایک دشمن کی جانب سے ان تمام وہ واقعات پیش آتا ہے، جو ہے وہ قرآن کو نیزوں میں بلند کر دیا جاتا ہے، لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ولی خدا ہے، جو خلیفہ خدا ہے ان کے درمیان موجود ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف سازش اور کچھ نہیں ہے، لیکن ان کی بات کو چھوڑ کر دشمن کی بات میں آ جانا. تو یہ تاریخ کے اندر اس طرح کے واقعات گزرے ہیں. ہم لوگ تعجب کرتے ہیں کس طرح سے جو ہے انہوں نے امام علیہ السلام کو چھوڑ دیا، کیوں ایسا ہو گیا. لیکن ہماری اپنی زندگیوں کے اندر دشمن جب یہی کام کرتا ہے، اور وقت کا جو سامری ہے، انہی مختلف اس کے پاس جو آج کل کے زمانے کے حوالے سے جو ٹولز ہیں اس کو استعمال کرتا ہوا واضح اور روشن آیات کے باوجود انسانوں کو جو ہے گمراہ کر دیتا ہے. ایک ایسی چیز سے کہ جس کے لیے جو واضح ہے کہ جس کے اندر اس کی سعادت ہے، جس کے اندر اس کی خوش بختی ہے، اس کو اس چیز سے جدا کر دیتا ہے، اور ایک ایسی چیز اس کے ہاتھ میں حوالے کر دیتا ہے کہ جو صرف اور صرف اس کے لیے ایک زندگی تاریک اور ایک جسے کہتے ہیں ایک ظلمت والی زندگی، ایک جو ہے بدبختی والی زندگی کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں لے کے آ رہتی. لیکن وہ چیز انسان آسانی سے قبول کر لیتا ہے، اور اپنا تمام وہ سرمایہ جو آسانی سے اس کو جو ہے اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھتا ہے. کس طرح سے؟ تو کچھ سوالات ہیں جو یہاں پہ اگر انسان
پہ غور کریں. فرض کریں کہ ایک شخص ہے کہ کوئی چیز خرید کے لیے جاتا ہے, کوئی مثلاً جو ہے کوئی مشین خریدنا چاہتا ہے, کوئی پروڈکٹ خریدنا چاہتا ہے. جب وہ خریدے گا اس چیز کو, تو اس کو چلانے کے لیے اگر کہا جائے کہ یہ بھی اس کا ایک پروڈکٹ ہے, یہ جو پروڈکٹ ہے اس کو چلانے کے لیے مینول ہے, یہ آپ کی خدمت میں ہے, لیکن اگر آپ چاہیں تو ایک اور, یعنی جس فیکٹری نے اس کو بنایا ہے اس کے علاوہ ایک اور جو ہے مینول بھی موجود ہے, یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اب یہاں پہ جو انسان ہوگا, آپ کہیں تو ایک عقل مند انسان, ایک واقعی جو ذرا سا بھی عقل رکھتا ہو, کیا کہے گا؟ کہے گا کہ جب فیکٹری اس فیکٹری نے اس پروڈکٹ کو بنایا ہے تو مجھے مینول بھی وہی چاہیے جو اس نے دیا ہے. میں کسی اور فیکٹری کا مینول اس مشین کو چلانے کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ صحیح. تو عقل مندی اور ایک واضح کامن سینس کی بات تو یہی ہے کہ جہاں سے جو چیز جس کا وہ پروڈکٹ ہوتی ہے اسی کا مینول آپ لیتے ہیں اس کو آپریٹ کرنے کے لیے. اگر ایک شخص کو کسی چیز کو خریدنا ہو, بازار میں جائے اور اپنے گھر سے جو ہے ایک ذہن بنا کے نکلا ہے کہ مجھے فلان چیز کی ضرورت ہے اور مجھے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس قسم کا پروڈکٹ چاہیے, اس قسم کی چیز میرے پاس ہونی چاہیے. وہ جاتا ہے بازار میں, جب دکان پہ پہنچتا ہے دکاندار دیکھتا ہے کہ نہیں میرے پاس وہ چیز تو نہیں ہے, کہتا ہے کہ آپ یہ چیز خرید لیں. اب اس کی جو ہے وہ تعریف کرنا شروع کرتا ہے کہ اس میں یہ خوبی ہے, اس میں یہ خوبی ہے, اور وہ جو چیز ہے وہ جو آپ کے ذہن میں تھی وہ تو ایسی ہے, وہ ایسی, اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کا ذہن بنا دیتا ہے, اور وہ چیز جس کو نہیں خریدنی تھی اور اس کے کسی کام کی نہیں تھی وہ خرید کے آ جاتا ہے. آپ اس شخص کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے بہت عقل مندی کا اس نے کام کیا ہے, یا انتہائی بیوقوف انسان ہے یہ, کہ جو چیز اس کو چاہیے تھی وہ اس کو نہیں ملی, یا اس کو کسی اور نے اس طرح سے اس کے سامنے اپنی پروڈکٹ کی تعریف کی کہ وہ چیز اس کی کسی کام کی نہیں تھی, اس کو خرید کے آ جائے اور اپنے آپ کو جو ہے مثلاً جو ہے خوش ہو کہ میں نے جو ہے فلاں چیز جو ہے وہ اس طرح سے جو خرید لیا. آیا ہم اس کو عقل مند کہیں گے, یا یہ شخص جو ہے وہ علیکم السلام, یا یہ شخص جو ہے اس کو ہم کہیں گے انتہائی بیوقوف انسان ہے, اس کو جو ہے خریداری کرنے کا, اس کو جو ہے پرچیزنگ کرنے کا جو ہے وہ ہنر نہیں ہے اس کے پاس. اسی طرح سے فرض کریں کہ ایک شخص ہے کہ جس کے پاس اس کو دو پروڈکٹس اس کے پاس ہو, اس کو ایک چیز کی ضرورت ہے, ایک اوریجنل پروڈکٹ ہو کسی چیز کا جسے ہم کہتے ہیں کہ, اور ایک جو ہے فیک ہے. اوریجنل پروڈکٹ سستے میں کوئی دے رہا ہو, فیک پروڈکٹ مہنگا کوئی دے رہا ہو. اوریجنل چیز سستے میں کوئی دے رہا ہو جو واقعاً جو اس کے کام آ سکتی ہے, اور فیک چیز ہے اس کو کوئی جو ہے وہ مہنگے داموں دے رہا ہو. لیکن انسان جو ہے سودا جب کرے تو کہے مجھے وہ فیک چیز چاہیے جو کہ مہنگے داموں میں ہے, اور اوریجنل چیز جو دے بھی رہا ہو اور آسانی سے مل سکتی ہو, سستے طریقے سے مل سکتی ہو آسانی سے, اس کو چھوڑ دے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اسی طرح سے فرض کر, ابھی تمام سوالات جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ہم دیکھیں ہماری زندگی کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ پیش آتے ہیں, اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم لوگ عقل مندی کا کام کرتے ہیں یا خدا نہ کرے بیوقوفی کا کام کرتے ہیں. اگر فرض کریں کہ ہم کوئی پروڈکٹ خریدنا چاہتے ہیں, آج کل تو کافی جو ہے اس کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہم جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں, اس کے ریویوز کو دیکھتے ہیں, خوب یہ جو اس کمپنی کا یہ پروڈکٹ ہے مجھے یہ چیز لینی ہے, اس کے پہلے ریویوز دیکھوں گا کہ جو لوگ اس کو استعمال کر چکے ہیں ان کے ریویوز کیا ہیں, کیسا پایا انہوں نے اس کو. اگر اچھے ہوتے ہیں, 4 اسٹار اس کو ملے ہوئے ہیں, مثلاً 5 اسٹار ملے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. 4 اسٹار ملے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں گے مثلاً کتنے زیادہ لوگوں نے اس پہ کمنٹس دیے ہیں, 1000 سے اوپر لوگوں نے کمنٹ دیے مثلاً, تو کہیں گے ہاں اس کا مطلب ہے اچھی چیز ہے. لیکن اگر دیکھیں گے بہت سارے لوگوں نے اس کی برائیاں کی ہیں, یہ تو بالکل بیکار چیز ہے, اس سے تو ہم کو جو ہے وہ ہمارا پیسہ سارا ڈبو دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا, تو آپ اس کو ریویوز کے دیکھتے ہوئے جو اس چیز کو خریدتے ہیں یا کسی چیز کو ترک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. اگر کوئی شخص دیکھے کہ ایک چیز کے ریویوز جو ہیں وہ بہت بیکار ہیں, بہت برے ہیں, اور پھر بھی اس کی چیز کو خرید لے, تو کل کو جب وہ دیکھے گا کہ اس کو نقصان ہو گیا تو پھر اس کو کس کو ملامت کرے گا؟ اس کا خود اپنے آپ کی ملامت کرے گا. جب تم دیکھ رہے تھے کہ اتنے سارے لوگوں نے تم کو دیکھا ہے کہ جو ہے جن لوگوں نے اپنے ریویوز بتائے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اس کو انجام دینے کے بعد, اس کو خریدنے کے بعد, اور پھر بھی تم نے جا کے اسی کو جو ہے وہ خریدا, اب کس کی انسان ملامت کرے؟ اپنے آپ کی ملامت کرے. ایک ایسی چیز ہے کہ جو فرض کریں کہ آپ نے ایک ایسی چیز خریدی ہے کہ جو آپ کے جس چیز کو آپ چلانا چاہتے ہیں, مثلا فرض کریں کہ مشین چلانا چاہتے ہیں, اس کا ایک پارٹ جو ہے مثلا مسنگ ہے, اب اس کو مشین کو صحیح آپریٹ کرنے کے لیے آپ اس ایک پارٹ کو, اس پرزے کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب کس پارٹ کو آپ لے کر آئیں گے, کس چیز کو خریدیں گے؟ وہ جو کہ اس مشین کے ساتھ کمپیٹیبل ہے اس کو لیں گے, یا ایک چیز جو انکمپیٹیبل اس کو لے کے آ جائیں گے؟ چاہے آپ کو کوئی مفت میں بھی دے رہا ہو تو آپ لیں گے, کہیں گے جب یہ کمپیٹیبل ہی نہیں ہو اس مشین کے ساتھ تو میں اس پرزے کا کیا کروں گا؟ یہ تو میری مشین کو نہ فقط چلائے گا نہیں بلکہ شاید خراب کر دے گا, اس سسٹم کو خراب کر دے گا. تو کیا کریں گے آپ اس انکمپیٹیبل چیز کو لے لیں گے جو بظاہر ممکن ہے آپ کو بہت زیادہ تعریفیں کر کے, اور بظاہر جو ممکن ہے شاید جو ہے بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ پہ اور سیل پہ اور یہ کر کے دے دی جائے کہ ہاں مجھ کو آج چیز جو ہے وہ سستی مل گئی ہے, میں نے لے لی.
دیکھو تو صحیح تمہارے لیے کمپیٹیبل بھی ہے یا کمپیٹیبل نہیں ہے تمہارے نظام کے ساتھ. ایک ایسی چیز جو کہ ہم دیکھیں کہ جو چیز مجھے چاہیے یہ دیر پا ہے اور یہ فوراً ختم ہو جانے والی ہے. کس چیز پہ میں انویسٹمنٹ کروں گا, کہاں پہ سرمایہ گزاری کروں گا؟ ایک چیز مجھے مل رہی ہے دیر پا ہے, اس کو لوں گا. یہ ایک ایسی چیز جو دیکھ رہا ہوں کہ ختم ہو جائے گی, جس کا تو زیادہ لائف ہی نہیں ہے, کچھ دنوں بعد اس کا جو ہے وہ ایکسپائری ہو جائے گی, کس چیز کو خریدوں گا؟ دیکھیں کتنی زیادہ کامن سینس والی بات ہیں. آپ کہیں تو ساری باتیں ساری بہت واضح ہیں, ظاہر ہے کہ انسان اس چیز کا سودا کرے گا. اسی طرح سے فرض کریں کہ ایک چیز آپ خریدنے جاتے ہیں, اس پہ لکھا ہوا ایک ڈینجر کا جو ہے وہ سائن لگا ہوا ہے, مثلا وہ جو ہوتا ہے اسکل ہوتا ہے اور 2 ہڈیاں ہوتی ہیں کہ یہ خطرناک چیز ہے, لے کے میں وہی آ جاؤں, اس کے اوپر وہ سائن موجود ہے, یہ ڈینجر کی, یہ خطرناک ہے, یہ ممکن ہے جان لیوا ثابت ہو آپ کے لیے. مثلا ہم دیکھتے ہیں فرض کریں کہ سگریٹ کے باکسز کے اوپر بھی بنا ہوا ہوتا ہے کہ بہت خطرناک ہے, سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, لیکن پھر بھی انسان اس سے زیادہ نقصان. کسی کے اندر فرض کریں کوئی زہر کی بوٹل ہو اور اس کے اوپر جو ہے ڈینجر کا نشان ہو کہ بابا اس کی طرح نزدیک نہ جانا, یہ جان لیوا ہے, ہاں, لیکن پھر بھی انسان اس کو فقط اس کی جو ہے وہ ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے کہ کتنی اچھی بوٹل ہے, کتنا اچھا اس کی پیکنگ ہے, دیکھ رہا ہے کہ اس کے اوپر نشان لگا ہوا ہے, لیکن اس کو انتخاب کر لے. یا عقلمند انسان ہے یا بیوقوف انسان ہے؟ اب ہم اپنی زندگی کے اندر آئیں, ان تمام سوالات کا جواب دیتے ہیں. دیکھیں ذانی محترم, دین جو ہے وہ انسان کے لیے جب ایک مینول بنا کہتا ہے کہ تم انسان ہو, تمہیں خداوند کریم نے خلق کیا ہے, میں تمہیں اس کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک مینول دینا چاہتا ہوں قرآن کی صورت میں, اس کو لے لو, اپنی زندگی اس کے طور پر چلو. ہم کہتے ہیں ہم کو قرآن نہیں چاہیے مینول کے طور پر, ہم جائیں گے مختلف سسٹمز کے پاس, کبھی کمیونزم کے پاس جائیں گے, کبھی کیپٹلزم, کبھی لبرلزم کے پاس جائیں گے, ان سے جا کے لیں گے تم ہم کو بتاؤ کس طرح زندگی گزارنی ہے, کس طرح نظام چلے گا. وہ کہے گا بابا تم کو بنائے خدا نے ہے, خدا تم کو مینول دینا چاہتا ہے, تمہیں بتانا چاہتا ہے اس طرح سے اپنے آپ کو آپریٹ کرو. کہ نہیں, ہم اس کو جس نے ہم کو بنایا ہے اس کے مینول کو نہیں لیں گے, اور جو ہم کو جانتا بھی نہیں ہے, جس کے پاس شناخت بھی نہیں ہے انسان کی, وہ جو مینول دے رہا ہے اس کو لے لیں گے اور اس پر اترائیں گے اور اس پہ فخر کریں گے. کتنا بیوقوف انسان ہے یہ. اب جو شخص جو ہے دور ہے مثلا فرض کریں دین سے, وہ تو الگ بات ہے. وہ جو شخص دین کے بظاہر نام لیتا ہے, ممکن ہے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو, لیکن جب زندگی گزارنے کی بات آتی ہے تو اس قرآن کو سائڈ پہ کر دیتا ہو. کتنا زیادہ بیوقوف ہے یہ انسان. لیکن کیا ہماری زندگی اسی بیوقوفی پر نہیں چل رہی؟ یہی تاریکی ہے, یہی تاریکی ہے, یہی ظلمت نہیں ہے کہ انسان کو اس حد تک جو ہے وہ واضح چیزوں, واضح آشکار آیات اور نشانیوں کو چھوڑ کر انسان اس طرح سے. یا مثلا فرض کریں وہ شخص جو کہ ایک چیز کو خریدنے آیا اور کوئی اور چیز جو اس کو ضرورت کی نہیں تھی وہ لے کے چلا جائے. انسان اس دنیا میں کیوں آیا تھا؟ تاکہ اپنی جان کے بدلے کس چیز کا معاملہ کرے, جنت کا معاملہ کرے, خدا کے قرب کا معاملہ کرے. یہ چیز لینا آیا تھا اس تجارت گاہ کے اندر. اس کو اس چیز کے لیے بھیجا گیا تھا کہ جاؤ اپنے لیے اس چیز کا سامان پیدا کرو, اپنے لیے جنت کو تلاش کرو یہاں پر, اور وہ یہاں پر آ کے دوزخ کو لے کے چلا جائے. بھیجا اس لیے گیا تھا, تم کو خدا کے نزدیک ہونا تھا, تم شیطان کے نزدیک ہو گئے. پھر ہم کہیں کہ یہ تو بہت زیادہ عقل مندی ہے, بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت ہے. کتنی واضح, کتنی کامن سینس کی باتیں, لیکن انسان جو ہے دیکھیں یہ سامری کیا کرتا ہے. یہ سامری ہماری زندگی کے اندر سامری نہیں کھیل رہا ہم سے, مگر یہ سامری نہیں ہے تو کیا ہے کہ جو اتنی واضح چیزوں کو ہمارے سامنے اس طرح سے اوجھل بنا کے پیش کرتا ہے کہ ہم اس کا انتخاب ہی نہیں کرتے, کہ جو واضح اور حقیقی چیز ہے, جو کامن سینس کی باتیں ہیں, اس کا انتخاب نہیں کرتے, اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر ایک انسان کو سستا پروڈکٹ مل رہا ہو جو اوریجنل ہو, اس کو چھوڑ کر ایک مہنگا پروڈکٹ لے لے, ہماری زندگی میں نہیں ہوتا, ایسے ہی ہوتا ہے. دین خدا کیا ہے؟ فطرت الہی پر بیسڈ ہے, فطرت پر ہے. یعنی انسان کو اصلاً دین کو خدا نے اس کی فطرت کے اندر ڈال کے بھیجا ہے. جس سے کہتے ہیں نا بہت ساری چیز ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے جو ہے وہ انسٹالڈ ہے. یہ آپ نے ایک کمپیوٹر خریدا, اس کے اندر پروگرام انسٹالڈ, فقط آپ اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. تمام ایکٹیویٹ آپ اس کو کر دیں, سب کچھ کیا ہوا ہے, کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے, اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. آپ کہیں نہیں میں اس سافٹ ویئر کو کہ جو اوریجنل جو کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ آیا تھا اس کو نہیں چلاؤں گا, ایک اور جو ہے سافٹ ویئر خریدوں گا کہ جو اصلاً اس کے ساتھ جو ہے جو اس کو فائدہ تو کیا نقصان پہنچائے گا, اس کو پیسے دے کے میں خریدوں گا لیکن اس کو انسٹال کروں گا. وہ دین جس کو خدا نے ہمارے اندر قرار دے دیا ہے, فقط ہم کو کیا انبیاء تھے کیا کرتے ہیں
نہج البلاغہ میں امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے درحقیقت تمہاری فطرت کے اندر موجود ہے، انبیاء آتے ہیں فقط اس کو جگاتے ہیں، تمہاری عقول کو جو ہے جگانے کا کام کرتے ہیں، وہ موجود ہے تمہارے اندر. دین جو ہے فطرت کے اوپر بیسڈ ہے، اندر ڈال کے خدا نے بھیجا ہے، لیکن ہم اس دین کو نہیں لیتے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، خدا نے تم کو اس دین پر جو ہے وہ خلق کیا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم کو بے دینی چاہیے، ہمیں دین نہیں چاہیے. کس قیمت پر دین کو لیتے ہیں؟ کس قیمت پر بے دینی کو لیتے ہیں؟ اپنے تمام اقدار کی، اپنی ویلیوز کی، اپنے اخلاق کی قربانی دے کر، اپنی انسانیت کی قربانی دے کر اس مقام انسانیت کو ہاتھ سے انسان چھوڑ دے. یہ قیمت انسان ادا کرتا ہے. اور قیمت ادا کرتا ہے کس چیز کے لیے؟ جو اس کو سعادت کی طرف نہیں لے جاتی بلکہ اس کو بدبختی کی طرف لے جاتی ہے. لیکن وہ قیمت ادا کرتا، قیمت بھی ادا کرتا ہے، خریدتا ہے، پیسے دے کر ایک چیز کو خریدتا ہے کہ جو کیا ہے صرف اور صرف فیک چیز ہے، اس کے کام کی نہیں ہے، اس کو نقصان پہنچانے والی ہے. یہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے. ایک درود بھیجے محمد علیہ محمد. تھوڑا سا اگر آگے تشریف لیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر ہم اس بے دینی اور دین کو کے معاملے کے اندر جائیں اور دیکھیں ریویوز کیا ہیں، وہ لوگ جو بے دین معاشرہ ہے اس کے ریویوز ذرا آپ جا کے دیکھیں، انٹرنیٹ پہ ذرا سرچ کریں. بے دین معاشرے کے اندر کرائمز کو دیکھیں، جرائم، اس معاشرے کے اندر جرائم، کس قسم کے جرائم وہاں پہ موجود ہیں آپ دیکھیں. آپ کہیں گے ہمارے معاشرے میں تو الحمدللہ ایسے جرائم نہیں پائے جاتے جو وہاں پائے جاتے ہیں. مثلا جڑ ہے، فساد کی جڑ ہے بے دین معاشرہ، کیونکہ شیطانی اس کے اوپر بیسڈ ہے. ہمارا معاشرہ جیسا بھی ہو بالآخر اس کے اندر کچھ نہ کچھ اقدار، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اچھائی پائی جاتی ہے. وہاں پر جو ہے وہ سوٹڈ بوٹڈ انسان ایسے ایسے جرائم کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے. شیطان بھی شاید جو ہے وہ پریشان ہو جائے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا. شیطان کے بھی اساتید ہیں. اب جا کے دیکھیں وہاں پہ اس ریویوز میں جا کے دیکھیں کہ اس بے دین سسٹم کو اگر میں لیتا ہوں، اس کو خریدتا ہوں اپنی زندگی کے لیے، میری فیملی کا کیا ہوگا، میرے نظام خاندان کا کیا ہوگا. کیا حالت ہوئی ہے وہاں پہ ویسٹ کے اندر جو بے دین معاشرہ ہے. کس طرح سے جو ہے وہ خاندان تباہ ہو چکے ہیں. لیکن ہم ریویوز کو دیکھتے ہیں جرائم اس معاشرے کے اندر زیادہ ہیں. فیملی کا نظام وہاں پہ تباہ ہو چکا ہے. اخلاق نامی کوئی چیز موجود نہیں رہی. جو کچھ ہے ہر چیز پیسے کے گرد گھوم رہی ہے. اگر آپ کو کوئی اخلاق نظر بھی آئے گا تو چونکہ اس کے پیچھے پیسہ ہے، کوئی فائدہ ہے، مادی فائدہ اس لیے ہے وہ اخلاق. اگر مادی فائدہ نہیں ہوگا تو کوئی اخلاق چیز نہیں ہے وہاں پر. صرف اور صرف مصلحت، اپنے مفادات کو بچانے کے لیے وہ آپ سے مسکرا کے بات کرے گا. صرف اور صرف اپنے جو ہے کسٹمر کو رکھنے کے لیے جو ہے آپ سے جو اچھی طرح ڈیل کرے گا. اللہ اگر اس کا مفاد مادی نہ ہو اس کو کوئی غرض نہیں ہے آپ سے. ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، ہمدردی کرنا، قربانی دینا، ایثار کرنا اس معاشرے کے اندر نہیں ہے. ہر شخص اپنی تنہا زندگی گزار رہا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں، کچھ دن مجھے یہاں پہ گزارنے ہیں، مزے کروں، کچھ جب تک میرے پاس جوانی ہے مزے کرتا ہوں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہوں، پھر جا کے مجھے مر کھپ جانا ہے. تو جب تک میں زندہ ہوں کم از کم اچھی طرح زندگی گزار لوں، جیسے بھی ہو سکے، جس طرح سے بھی ہو سکے. کیا کرنا ہے؟ تو ایک ایسا اس معاشرے کے جا کے انسان دیکھے نا. کیوں نہیں ہم دیکھتے کہ جب ہم کو اختیار کرنا ہے، جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ دین جو ہے اس طرح سے بیکورڈنیس لے کر آتا ہے دین. اب جا کے دیکھیں وہ بے دین معاشرے کے اندر کیا حال ہے، اس کے ریویوز کو دیکھیں کس حد تک پستی کے اندر وہ معاشرہ جو ہے گھر چکا ہے. اور وہ پھر آہستہ آہستہ اپنی چیزوں کو کس طرح سے ہمارے پاس ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ہم کس طرح سے جو ہے وہ خوشحال ہو کر اور جو ہے وہ فخر کر کے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جن چیزوں کے اندر وہ گر جاتے ہیں، جس چیزوں کے اندر جو ہے وہ ان کی زندگیاں جنہوں نے جس کو تباہ کر دیا ہے، انہی چیزوں کو ہمارے لیے ایکسپورٹ کرتے ہیں کہ ہم تو تباہ ہوئے ہیں، تم بھی تباہ ہو. اور ہم خوشی سے جو ہے تباہی کی طرف جاتے ہیں، خوشی سے کہ وہاں سے آئیے. وہ نظام تعلیم جو وہاں سے ہے، وہ نظام تعلیم جو انسان کو دور کر دے خدا سے، ہم خوشی سے اپنے بچوں کو اس تعلیم نظام میں بھیجتے ہیں. کہ یہ کیوں؟ کیونکہ ان تمام چیزیں سامری جو ہے اس طرح سے کام کرتے ہیں، ہماری آنکھوں پہ اس طرح سے جو ہے وہ پردے آ جاتے ہیں کہ ہم واضح چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے. تو ان تمام چیزوں کو انسان جب دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ دین، دیکھیں خداوند کریم نے انسان کو جب بنایا ہے. اب دیکھیں فرض کریں مثال اگر لیں، انسان ایک ہیلدی انسان جو ہے، جو صحت مند انسان ہے، اگر کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے کہ جو مثلا کوئی ایسا کھانا ہے مثلا جو فرض کریں باسی کھانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو وامٹ ہونا شروع ہو گئی. کیوں وامٹ ہوتی ہے اس کو؟ کوئی ایسی چیز اس نے کھا لی جو مثلا جو ہے اس کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے، فوراً وامٹ کر دے گا، اس کے جو ہے درد شروع ہو جائے گا. کیوں؟ جسم جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، کہتا نہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرے لیے سازگار نہیں ہے، میرے لیے فائدہ مند نہیں، فوراً اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرے گا.
یہ جو انسان جو قے کر دیتا ہے، کتنا ایک نظام ہے جو بنایا گیا اس کے لیے تاکہ تمہاری حفاظت کی جا سکے. ہر وہ چیز جو تمہارے ساتھ سازگار نہ ہو اس کو فوراً جو ہے ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ نظام کیا ہو، ہیلدی ہو. صحیح ہے. اگر فرض کریں کہ ایک انسان جو اسموکنگ نہیں کرتا، پہلے دن جب اسموکنگ کرنا شروع کرے گا کھانسنا شروع کرے گا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا جس کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس کے عادت کرتا رہے، اپنے آپ کو جو ہے اس کو سپریس کرتا رہے، جسم کو اس کی عادت ڈالنا شروع کر دے، جسم کو سمجھا دے کہ نہیں یہ چیز تمہارے لیے جو ہے بری نہیں ہے، یہ چیز ہمارے جسم جو ہے اس کے ساتھ جو ہے جب کمپیٹیبل ہو پھر اپنا ریئیکشن شو نہیں کرے گا. لیکن جب تک وہ ہیلدی ہے اپنا ریئیکشن شو کرے گا. اگر ایک شخص جو ہے مثلا فرض کریں کہ ہم بعض افراد جو ہیں وہ چیزیں منہ میں ڈال کے جو ہے اس کو گھما کے جو ہے اس کی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے. صحیح ہے. کتنی زیادہ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ انسانی جسم کے لیے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن اور معلوم بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جس کو انسان کو ممکن ہے کینسر کے اندر مبتلا کر دے. لیکن انسان اسی طرح سے یہ بے دینی ہے. انسان جو ہے اس کو لیتا ہے اپنی زندگی کے اندر، اسی کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میری زندگی اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے، دیکھیں گناہ کیا ہے، وہی مثال ہے جو انسان اگر کوئی چیز جو ہے غلط کھانا کھا لے، پوائزنس کھانا کھا لے، تو اس کا جسم جو ہے فوراً جو ہے قے کرتا ہے، اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، وامٹ کرتا ہے. گناہ بھی ایسا ہی ہے. گناہ کیا ہے؟ پہلے دن جب آپ انسان نے، ایک سالم انسان نے جب گناہ کرتا ہے اس کو بے چینی ہوتی ہے، میں نے کیا کر دیا، یہ غلط کام ہو گیا مجھ سے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا جسم کیونکہ خدا نے اس کو بنایا تھا کس چیز کے اوپر؟ اس کو صحیح سالم فطرت کے اوپر بنایا تھا. اس کے اندر ایک چیز رکھی تھی کہ تم ایکسیپٹ نہ کرو گناہ کو، جرم کو ایکسیپٹ نہ کرو، غلط بات کو ایکسیپٹ نہ کرو. جھوٹ بولے گا تو اس کا اپنے اندر جو ہے ملامت کرتا رہے گا کہ میں نے جھوٹ بول کے معاملہ تو کر لیا، ڈیل تو کر لی، لیکن کام میں نے غلط کیا. بےمانی اور فراڈ کر کے میں نے کچھ پروفٹ تو کما لیا، لیکن کام میں نے غلط کیا ہے. جب تک اس کے اندر وہ فطرت سالم رہے گی اس کو ملامت کرتی رہے گی، کیونکہ یہ کمپیٹیبل نہیں ہے اس کے ساتھ. لیکن جب آپ نیکی کام کرتے ہیں، جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، انسان کو کتنا سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، ایک اندرونی سکون محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اندر کوئی گروتھ ہوئی ہو، اس نے کوئی چیز کمائی ہو، اس کو کوئی چیز حاصل ہوئی ہو. کیونکہ یہ دین کمپیٹیبل ہے انسان کے ساتھ، خدا نے اس کو بنایا ہے اسی لیے. لیکن ہم ان تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام حقائق، تمام واضح کامن سینس والی چیزوں کے باوجود کس طرف جاتے ہیں؟ کہتے ہیں دین بیکورڈنس لے کر آتا ہے. دین ہم کو دیتا کیا ہے؟ دین کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے، دین کی وجہ سے جو انسان کی زندگی محدود ہو جاتی ہے، دین کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، دین کی وجہ سے وہ تفریح نہیں کر سکتے، دین کی وجہ سے فلان چیز جو مثلا ویسٹ کے اندر ہو رہی ہے، ہمارے پاس اتنی پابندیاں ہیں. بس یہ ساری چیزوں کے اندر اس کو الجھا دیا جاتا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ زینت بنا کے پیش کرتا ہے. دیکھو وہاں پہ کتنا اچھا ہے، اگر تم جو ہے دین کو چھوڑ دو گے آزاد ہو جاؤ گے، یہ کر سکو گے، وہ کر سکو گے. اور فوراً انسان ان تمام چیزوں کو جو ابھی بیان کیا، اتنی واضح کامن سینس والی باتوں کو چھوڑ کر اس طرف چلا جاتا ہے. اور ہم سب جو ہیں اس سامری کے اس دھوکے میں نہیں آ گئے، مگر ہماری زندگیوں کے اندر ہم نے دین کو کتنا جو ہے وہ جدا کر دیا اپنے آپ سے. دین رہ گیا ہے، لیکن جو ہے وہ عمل کے اندر ہم کہیں کہ ہم کو ایک ایسا نظام چاہیے کہ جو پورا کا پورا جو ہے وہ دین کے اوپر بیسڈ ہو. ہماری اصلاً زندگی کے اندر یہ ایشو بھی ہے کوئی. ہم جب صبح اٹھتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے نظام میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کے اندر ہمارے پاس ایک بہت بڑی چیز کی کمی ہے. نہیں ہمارے پاس وہ چیز جو ہونی چاہیے، جو تشنگی ہے، نہیں ہے. جسے ہم کہتے ہیں مثلا فرض کریں کہ کتنا زیادہ ہم انتظار کرتے ہیں، کتنا زیادہ اس چیز کی ایک تو وہ انتظار ہے کہ جو آخری اس حجت کا انتظار ہے کہ جب وہ آئیں اور تمام اس سسٹم کو جو وہ اعلیٰ اور بہترین اس نہج پہ پہنچا دیں. لیکن ایک وہ کوشش کہ جو میں خود کوشش کروں کہ جتنا میں کر سکتا ہوں اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس معاشرے کے اندر دین کو لانے کے لیے، اپنی زندگی کے اندر دین کو لانے کے لیے، یہ اصل ہمارے لیے ایشو ہی نہیں ہے، ہمارے لیے پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، کوئی تشنگی ہی نہیں ہے ہمیں اس چیز کی کہ کچھ کمی بھی ہے. جب کمی کا احساس ہوگا تو انسان اس پیاس کو بجھانے کے لیے جائے گا نا. جب انسان کے اندر یہ تشنگی ہی نہ ہو تو ظاہری بات ہے وہ نہیں جائے گا اس پیاس کو بجھانے کے لیے. تو ہمارے پاس ہماری حالت ہی ہو گئی اس وقت کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اگر ہمارا نظام زندگی دین پر بیس نہیں ہے تو ہم کتنی زیادہ خسارے کے اندر ہیں. اگر ہمارا نظام زندگی دین پر بیسڈ ہوتا تو ہم کتنی ترقی کر سکتے تھے. چھوٹی سی مثال ہم دیکھیں ہمارے اس پڑوسی ملک کے اندر کہ جو بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہے اس کا نام لینا، لیکن حقائق ہیں. اب دیکھیں کہ وہاں پر ایک زمانہ تھا کہ جہاں دین سے اتنی زیادہ دوری تھی کہ لوگ کہتے تھے مڈل ایسٹ کا پیرس ہے، اور یہاں پر لوگ جو ہے عیاشی کرنا آیا کرتے تھے. اور ایک زمانہ وہ آتا ہے جب یہاں پر انقلاب آ جاتا ہے. انقلاب آتا ہے یہاں پہ جو دینی سسٹم جو ہے وہ اس کو رائج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ظاہر بات ہے غیر معصوم نے جو ہے رائج کیا، آپ یہ توقع رکھیں کہ بالکل جو ہے وہ امام زمانہ کی طرح حکومت ہو جائے گی، ایسا نہیں.
جس حد تک وہ کوشش کر سکتے ہیں، جس حد تک جو ممکن ہو سکتا ہے. ہم لوگ ہمیشہ چیزوں کو جو ہے 0 اور 100 کے درمیان دیکھتے ہیں، یا چیز بالکل صحیح یا نہیں. ایسا نہیں ہوتا. انسان کوشش کر سکتا ہے 100 کے نزدیک جانے کی جتنی کوشش کر سکتا ہے. جتنا زیادہ آپ اس طرف جائیں گے اتنا بہتر. چونکہ میں 100 تک نہیں پہنچ سکتا تو بالکل جو ہے وہ 90 کو بھی چھوڑ دوں، 80 کو بھی چھوڑ دوں. یہ تھوڑی، یہ کون سی، جتنا انسان کوشش کر سکتا ہے. اب دیکھیں اس معاشرے کے اندر کتنا چینج آیا. دنیاوی لحاظ سے دیکھنے کی کوشش کریں. چلیں ہم کہیں دینی لحاظ سے چھوڑ دیں، دنیاوی لحاظ سے ہم کو جو کہا جاتا ہے کہ اگر جو ہے وہ تم لوگ فرض کریں کہ اس دنیاوی لحاظ سے جو ہے امریکہ اور اس کی جو ہے وہ جو سپر پاورز ہیں اس کے پیچھے نہیں جاؤ گے تو تم لوگ بالکل بیکورڈ ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی. آپ دیکھ لیں اس وقت ہمارا معاشرہ کہاں پر ہے دنیاوی لحاظ سے ترقی کے معاملے میں. دنیاوی لحاظ سے، دینی کا تو چھوڑ. اور وہ معاشرہ کہاں پر ہے دنیاوی؟ اصل پاکستان کو تو چھوڑ دے، دوسرے ممالک ہیں کہ جو نسبتاً پاکستان سے کئی گنا جو ہے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں. آپ ان سے کمپیئر کرنے کی کوشش کریں اس وقت ایران کو، جہاں پہ ایک فقیہ جو ہے، ایک فقیہ ہے، عادل ہے، وہ حکومت جو انقلاب لے کر آتا ہے، اس معاشرے کے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے. کہتا ہے کہ ہم آج سے ہمارا معاشرہ دین پر چلے گا. اور جب دین پر چلنا شروع کرتا ہے تو آپ دیکھیں وہاں پہ جو تبدیلی آتی ہے دنیاوی لحاظ سے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں جو ترقی کرتے ہیں وہ لوگ. آج ایران کے اندر وہ جو سیٹلائٹس بھیجی جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ سیٹلائٹ بنا لیں کسی اور کنٹری کے تعاون سے اور سارا کام آپ کو وہ کر کے دے، اور آپ نام اپنا لے کے اور اسی کے جو ہے وہ راکٹ لانچر سے جو ہے آسمان پہ جو ہے وہ فضا کے اندر سیٹلائٹ بھیج دیں اور اس پہ جو ہے فخر کریں. ایک یہ دفعہ ہوتا ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ سارا کام وہ خود کریں، سیٹلائٹ خود بنائیں، راکٹ لانچر خود بنائیں، خود جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فضا کے اندر لانچ کریں. اس وقت دنیا کے اندر گنتی میں جو ہے وہ مثلا جسے کہتے ہیں انگشت شمار جو کنٹریز ہیں کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں، جن کے اندر صلاحیت ہے کہ راکٹ بھی ان کا اپنا ہو اور جو سیٹلائٹ خود جو ہے وہ فضا کے اندر بھیج سکے. اس وقت ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے یہ کہ ایک ایسا کنٹری کہ جہاں پر جو ہے وہ ایک فقیہ ہے، عادل ہے، شیعہ ہے، امامی، امام علی کا نام لینے والا، امام حسین کا نام لینے والا، جس کا انقلاب امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہو، آج اس ملک کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے. اسی جنگ، روس اور یوکرین کی جنگ کے اندر ایک زمانہ تھا جب ایران اور عراق کی جنگ ہوئی تھی تو یہاں ان کے پاس اتنا بھی جو ہے وہ صلاحیت نہیں تھی کہ یہ جسے کہتے ہیں گولیاں بنا سکیں. یہ خاردار جو تاریں ہوتی ہیں کہ جو باؤنڈریز پہ لگائی جاتی، یہ ان کے پاس نہیں تھی کہ خود بنا سکیں. اگر ان کو مجبور تھے کہ کہیں اور سے لیں، ہر چیز ان کے پاس جو ہے ان کو باہر سے لینے کی ضرورت تھی. لیکن وہی اپنے اس ایمان کی طاقت پہ، خدا پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ نہیں ہم جو ہے عزت کا سودا نہیں کریے. ہم سے کہا جائے گا کہ اس کو جو ہے تم جھک جاؤ اور ان چیزوں کو کر دو، سودا بازی کر لو، تم کو سب کچھ مل جائے گا. کہا نہیں، ہم لوگ عزت کو اپنی، وہی حیات من الذلہ کی جو بات ہے، کہا برداشت کریں گے، کچھ ٹائم برداشت کریں گے. آہستہ 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 جب انسان جو قدم بڑھانا ضروری ہے. قدم بڑھاؤ، خدا تمہاری مدد کرے گا. اگر تم خدا کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا، لیکن تمہیں بھی تو خدا کی نصرت کرنی ہے، شرط ہے. کر کے دیکھو تو خدا کس طرح سے نصرت نہیں کرے گا. آج وہی ملک اس وقت اس پورے خطے کے اندر ایک ایسی پاور ہے کہ دیکھیں اس وقت اس جنگ کے اندر، غزہ اور اسرائیل کے میں جو جنگ ہو رہی ہے، کون ہے کہ جو بیک پر ہے، کون ہے جو سپورٹ کر رہا ہے، کیسے مجاہدین جو ہیں اس طرح. یہ الگ بات ہے کہ ان کو انہوں نے خود ایک ٹیکنالوجی اس طرح سے دے دی کہ وہ خود اپنے اس پہ آزاد ہو کے مثلا خود جسے کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. یعنی دینے والا کون ہے، کس نے دیا؟ آج یمن کو دیکھ لیں آپ، آج آپ عراق کے اندر دیکھ لیں. سوچ سکتا تھا کوئی کچھ سالوں پہلے تک کہ یمن جیسا ملک، یمن وہ ملک ہے جو عرب ملکوں کے اندر فقیر ترین ملک ہے، عرب ملکوں کے اندر فقیر ترین ملک یمن ہے، اور 8 سال تک 7 سال تک اس ملک کے اوپر جو ہے وہ ناکہ بندی ہوئی ہے، جو جنگ کی حالت میں مبتلا ہے. خود اس ملک کی جو ناکہ بندی ہوئی ہے. لیکن جب اس مسئلے کے اندر، غزہ کے مسئلے کے اندر، فلسطین کی حمایت کے مسئلے کے اندر، کون ہے جو علناً جو ہے مثلا روزانہ کی ہر روز جو ہے، آپ نہیں معلوم کہ یہاں پہ خبریں بھی آ رہی نہیں آ رہی کہ ان کی کشتیوں کو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ہٹ کریں گے، یہاں سے ہر وہ کشتی کے جو اسرائیل کے سپورٹ میں جائے گی اس کو ہم ہٹ کریں گے. کتنی ہی کشتیوں کو غرق کر چکے ہیں، کتنی ہی کشتیوں کو غرق کیا جا چکا ہے. اس وقت جو ہے وہ پورٹ اسرائیل کا کہ جو نزدیک ترین پورٹ تھا، وہاں پہ تقریباً کہتے ہیں خالی ہو گیا ہے. وہاں پہ کشتیاں نہیں جاتی کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں پہ جائیں گے تو خطرے سے خالی نہیں ہے. اب ان کو پورا جو ہے افریقہ کا جو ایک راؤنڈ لگا کے جو ہے جانا پڑتا ہے. کتنی زیادہ ان کی کاسٹ میں اضافہ ہو گیا. کون سا ملک یہ کام کر رہا ہے؟ یمن. کس پر حملے کر رہا ہے؟ امریکہ اور انگلینڈ، جو 2 سپر پاور ہیں اس وقت کے، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں. ان کی تجاری اس کے اوپر نہیں، ان کی جو جسے کہتے ہیں کہ کمرشل شپس کے اوپر نہیں، اس پہ تو کرتے ہی ہیں،
امریکہ کی جنگی جہازوں کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں. کچھ عرصے تک یہ لوگ آئے, انہوں نے حملہ کیا, یمن کو ڈرانے کی کوشش کی کہ تم لوگ جو باز آ جاؤ, ان کا کوئی مسئلہ نہیں, ہم اپنی بات میں باقی رہیں گے. امریکہ کے بحری بیڑے کے اوپر, بحری جو جہاز جس کو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, طیارہ بردار جہاز جو ہوتا ہے, جو ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے, جس کے اوپر 100-150 کے قریب جو ہے ہوائی جہاز, جنگی جہاز ہوتے ہیں. اور ایک جیسے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سمندر کے اندر کوئی پہاڑ ہے کہ جو حرکت کر رہا ہے. اس حد تک بڑا وہ جہاز ہوتا ہے کہ اگر امریکہ کو کسی ملک کو ڈرانا ہوتا ہے, فقط اپنا وہ بحری جو ایئر کرافٹ کیریئر اس ملک کے نزدیک کر دیتا ہے, ان کی جان نکل جاتی ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو کہنا چاہیں ہم کرنے کو تیار ہیں. اس ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر یہ یمن کے یہ مجاہدین حملہ کرتے ہیں. کتنی ہی بار اس ایئر کرافٹ کیریئر کو وہاں اس منطقے سے باہر نکالنے کے, اس علاقے سے باہر نکالنے میں مجبور کر دیتے ہیں. یہ عزت نہیں ہے. کہاں سے آتی ہے عزت؟ خدا کہتا ہے عزت خدا کے لیے اور مومنین کے لیے. خدا جس کو عزت دینا چاہتا ہے. تم امریکہ کے اور اس کے گود میں جا کے بیٹھو گے, تم جو ہے وہ ان لوگوں کی جو کافر ہیں, جو دشمنان خدا ہیں, وہاں ان کی گود میں جا کے بیٹھ کے سمجھتے ہو عزت وہاں سے مل جائے گی. نہیں, عزت نہیں ملے گی وہاں سے, ذلت ہی ذلت ملے گی. آپ دیکھ لیں اس وقت ہمارے ملک کا حال کیا ہے. دیکھ لیں اور وہ ممالک جو کہ امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھے ہیں, ان کو عزت مل گئی. نوکروں کی طرح ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے, نوکروں کی طرح, غلاموں کی طرح. اب تو نوبت یہاں آ گئی ہے کہ ہم لوگ فخر کر کے بتاتے ہیں کہ اب تو ہمارا جو ہے بجٹ بھی جو ہے فرض کریں وہ لوگ بناتے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ فخر کر کے جو ہے اپنی پارلیمنٹس میں کہتے ہیں ہم لوگ تو ہیں بھکاری لوگ. تو کس حد تک آپ کو ذلیل کیا جاتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کو چھوڑ دیں گے, خدا کو چھوڑ دیں گے تو عزت مل جائے گی, ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے, دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے, دنیا میں بھی رسوا ہوں گے. لیکن ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. ہم لوگ خدا کی بات کو نہیں سمجھتے. خدا جب کہتا ہے کہ عزت خدا کے لیے ہے, عزت جو ہے مومنین کے لیے, رسول کے لیے, خدا جس کو عزت دینا چاہتا ہے عزت دے گا. تم جتنا بھی سر مار لو, تم جو ہے عزت حاصل نہیں کر سکو گے خود بخود, جب تک کہ خدا کے در پہ آ کے سجدہ نہ کر لو, جب تک کہ خدا کی اطاعت کے اندر نہ آ جاؤ. لیکن ہم اس بات کو, خدا کی بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں. کہتے ہیں نہیں, عزت ملے گی تو وہیں سے ملے گی, وہیں سے ملے گی, ترقی ملے گی تو وہیں جا کے ملے گی. ان تمام چیزوں کو اسی یوکرائن اور اس کی روس کی جنگ کے اندر, یہ وہ ملک ہے کہ جس نے روس کو جو اسلحہ فراہم کی, جو بات بیان کر رہا تھا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ یہ لوگ کچھ نہیں بنا سکتے تھے, لیکن آج 40 سال گزرنے کے بعد روس کو, رشیا کو جو ہے جو اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہو, جو ڈرونز پرووائڈ کر رہا ہو, یہ ہمارے لیے اب یہ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہم اگر فرض کریں دنیا کی کوئی اور قوم ہوتی اتنا زیادہ فخر کرتی کہ ہمارا ایک سسٹم ہے جہاں پہ انقلاب لایا گیا ہے, جہاں پہ جو ہے یہ ہوا ہے, اس کے بعد اس معاشرے نے اتنی ترقی کی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, میڈیکل فیلڈ کے اندر. آپ دیکھیں کچھ عرصے پہلے جو ہمارے ایک دوست یہاں پہ مریض تھے, بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. جب میں ان کو یہاں پر لے کر آیا تو جو ان کو پتہ چلا کہ اس کو آپ جو ہے ایران سے لے کر یہاں پر آئے, تو انہوں نے تعجب کیا کہ یہاں پہ لانے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے اسی آخان ہاسپٹل کے اندر جو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ وہاں پہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی, کہتے ہیں یہاں پہ کیوں نہیں لائے, وہاں تو اس سے بہتر تھا. جو خود یہاں کے ڈاکٹرز اقرار کر رہے ہوں. یہ تو چھوٹی سی مثال دی میں نے آپ کو. میڈیکل فیلڈ کے اندر جو ترقی کرتا ہے, ڈیفینس کی فیلڈ کے اندر ترقی کر رہے ہیں, بہت ساری چیزوں کے اندر. لیکن ہم اس چیز کو پھر بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. نہیں, دیکھ رہے ہو تم لوگ, تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے, پڑوسی ملک ہے, سب کچھ, لیکن اس طرح سے جو ہم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہم کو دین نہیں چاہیے. دین جو ہے زندگی کے اندر جو ہے بیکورڈنیس لاتا ہے. دین جو ہے انسان کو پیچھے لے کے جاتا ہے. کہاں پیچھے لے کے جاتا ہے؟ کتنی زیادہ عزت دیتا ہے دین. تو یہ تمام چیزیں انسان دیکھتا ہے, لیکن کیا کرتا ہے؟ یہ وہ تاریکی ہے, یہ وہ ظلمت ہے. انسان تمام چیزوں کو دیکھتا وہ بھی جو ہے وہ ایک ایسا سودا کرتا ہے کہ جس کے اندر خسارہ ہی خسارہ ہے, نقصان ہی نقصان ہے, بدبختی ہے. امام کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امام چاہتے ہیں کہ انسان کو بیدار کریں, اس کو بتائیں دیکھو تمہاری زندگی کے اندر دین نہیں ہوگا تو بدبختی ہوگی. یہ ساری قربانی امام علیہ السلام کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ دین تمہاری زندگی کے اندر ہونا ضروری ہے. دین ہے جو تمہیں نجات دے سکتا ہے. انبیاء اور ان کا تمام کا سلسلہ جو ہے وہ کیوں ہے؟ تم کو یہ بتانے کے لیے اگر سعادت کی طرف آنا چاہتے ہو دین کی طرف آ جاؤ. اس دین کو جب مسخ کرنے کی کوشش کی گئی اور جب دیکھا گیا کہ دین جو مٹ جائے گا اس معاشرے سے, امام علیہ السلام جو ہے قیام کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ تم انسان جو ہے وہ بچ سکو, تم انسان جو ہے سعادت کی طرف آ سکو. کتنی قربانیاں امام علیہ السلام دیتے ہیں, کس حد تک انسان کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ اس تاریکی کے اندر البتہ کچھ لوگ ہیں اس تاریکی کے اندر, اس ظلمت کے اندر, جب اس طرح سے ہم اپنا آپ کو بیچ دیتے ہیں, جب اس طرح سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشروں کا سودا کر لیتے ہیں اور اس کو تاریکی کے اندر لے جاتے ہیں, گمراہی کے اندر لے جاتے ہیں, ظلمت کے اندر لے جاتے ہیں, تب بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس نور حسینی سے استفادہ کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں, یہاں سے ہم کو ہدایت ملتی ہے,
کچھ جوان ہوتے ہیں، کچھ قومیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ گروہ ہوتے ہیں کہ جو اسی حسین علیہ السلام کے اس درسگاہ سے جو ہے وہ درس لیتے ہیں اور ان کو وہ عزت ملتی ہے، وہ اقتدار ملتا ہے، وہ قوت ملتی ہے کہ آپ دیکھیں کس طرح سے جو مظلومین کا جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں، کس طرح سے ان کی نصرت کرتے ہیں، کس عزت کے ساتھ۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کا میڈیا، اسرائیل کے عوام جو ہیں حزب اللہ کے میڈیا سیل کے اوپر زیادہ اعتماد کرتا ہے اپنے میڈیا سے، کہتے ہیں ہمارا میڈیا جھوٹ بولتا ہے۔ اسرائیلی عوام اپنے دشمن کا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جب بولتے ہیں تو بات سچ کرتے ہیں۔ کتنی زیادہ عزت کی بات ہے ہمارے لیے۔ کتنے ٹائم سے جو ہے وہ دھمکی دیتا آ رہا ہے کہ اگر تم نے جو ہے وہ فلسطین کے اندر جو ہے مظلومین کا جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑا تو حملہ کر دیں گے، حملہ کر دیں گے، حملہ کر دیں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ کچھ نہیں، اور کس حد تک روزانہ جو ہے وہ حزب اللہ ان کی حمایت کے اندر جو ہے وہ حملے پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو شکست ہو رہی ہے، شکست فاش ہو رہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ان غزہ کے اندر فلسطین کی مجاہدوں کے ہاتھوں بھی، وہاں پہ جو ہے وہ حزب اللہ کے ہاتھوں بھی۔ یہ کون ایک گروہ ہے، خود اس وقت جو ہے فلسطین کے جو رہنما خود کہتے ہیں کہ کربلا ہے اس وقت جو غزہ کے اندر ہو رہی ہے۔ قومیں بالآخر استفادہ کرتی ہیں، قومیں بالآخر اس نور حسینی سے کہ چراغ سے جو ہے اپنا کو منور کرتی ہیں۔ ہر وہ شخص جو کہ مظلوم ہے جب کربلا کو دیکھتا ہے تو اس سے اپنے لیے ایک چراغ راہ، ایک مشعل راہ پاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا کام کیا کہ ہر مظلوم کو ایک ایسی طاقت دیتا ہے، ہر مظلوم کو امید دلاتا ہے کہ تمہیں کام کرنا ہے، تم کر سکتے ہو، تم کرو گے اور اس میں کامیابی ہوگی۔ لیکن ہم بعض دفعہ اس طرح سے انسان جو ہے دھوکے میں آ جاتا ہے، اس طرح سے تاریکی کے اندر آ جاتا ہے کہ اپنے ان چیزوں پہ جس پہ ہم کو فخر کرنا چاہیے اپنی ہی ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کی جو اس راستے کے اندر قیام کرتے ہیں ان کی جو ہے مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کی مذمت کرنا شروع کرتے ہیں جو آپ کے لیے عزت کا باعث ہیں، جو آپ کے لیے فخر کا باعث ہیں، انہی کی مذمت کرنا کہ یہ جب سے آئے ہیں، جب سے انقلاب کی بات ہوئی ہے ہماری زندگی جو ہے ایسی ہو گئی اور ویسی ہو گئی ہے، اس طرح سے مشکلات میں ہم لوگ گرفتار ہو گئے ہیں۔ یعنی کچھ بھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، عزت کے لیے کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ذلت کی زندگی میں رہ لیں گے لیکن جو ہے وہ کچھ ذرا سی جو ہے مشکل آ جائے، ذرا سی زندگی کے اندر آپ کو جو ہے وہ کچھ قربانی دینا، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ خود قربانی دینا چاہتے ہیں، نہ وہ قومیں جو قربانی دے رہی ہیں ان کی جو ہے مدح کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ پریز کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے عجیب، انہوں نے اپنی زندگی کو بھی جو ہے مشکل میں ڈالا ہوا ہے، اپنے عوام کو بھی جو ہے مظلومیت کے اندر ڈال دیا ہے، پوری دنیا کو جو ہے وہ اس کا نظام خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ صلح کر لیں، جان چھڑائیں، اپنی بھی جان چھڑائیں، ہماری بھی جان چھڑائیں، ذلت کے اندر رہتے ہیں، ذلت کے اندر ہی رہیں گے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے، یا کیا کوئی حسینی کہہ سکتا ہے؟ کیا کوئی حسینی کہہ سکتا ہے؟ یہ وہ مکتب حسینی جو کہتا ہے ہیہات من الذلہ، وہ کیسے اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ مکتب حسینی والے اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ نور حسینی جہاں پر آ جائے، منور کر دے دلوں کو، وہ کبھی بھی اس چیز کو قبول نہیں کر سکے گا۔ یہ عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام اس پیغام کو دینا چاہتے ہیں کہ اگر دین کی طرف آؤ، اگر ولایت خدا کے اندر آؤ گے، اگر سرپرستی خدا کے اندر آؤ گے تبھی سعادت ہے۔ میں ہی ہوں سفینہ نجات، اگر میری طرف آتے ہو تو تم کو نجات دے دوں گا۔ اس سفینے پہ سوار ہو جاؤ، اس نور حسینی سے استفادہ کرو گے تو تم کو جو ہے ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے جا سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، یہی ہم کو نجات دے سکتا ہے۔ اور اس کام کے لیے امام علیہ السلام جو قربانیاں پیش کرتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک قربانی امام علیہ السلام کربلا کے اندر عجیب و غریب قسم کی جو ہم ہر قربانی کو دیکھتے ہیں تو امام علیہ السلام کی واقعی اس ذات کے اوپر، اس مظلومیت کے اوپر انسان سوچ نہیں پاتا کہ کس طرح سے امام علیہ السلام نے ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں اس تاریکی سے نجات دینے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں۔ شب عاشور آتی ہے، امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ میرے دشمن ہیں، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو اس رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے چلے جاؤ۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، ایک ایک کر کے صحابی اٹھتے ہیں، اصحاب اٹھتے ہیں اور اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں۔ بنی ہاشم کی باری آتی ہے، حضرت عباس علیہ السلام اٹھتے ہیں، اپنے بھائی کو اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، ان کو دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اصحاب مجھے ملے کسی اور کو نہ ملے۔ ایک ایک صحابی کو اس کا مقام دکھایا جاتا ہے، دیکھو تمہارا یہ مقام ہوگا، تمہارا یہ مقام ہوگا۔ یہاں پر اس خیمے کے اندر ایک نوجوان موجود ہے، ایک نوجوان موجود ہے۔ یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا نام امام علیہ السلام نے نہیں لیا۔ فوراً جاتا ہے اپنے چچا سے سوال کرتا ہے، اے چچا کیا میں کل شہید ہونے والوں میں نہیں ہوں گا؟
امام علیہ السلام اس نوجوان سے پوچھتے ہیں، اے قاسم تو موت کو کیسا پاتا ہے؟ کہا کہ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ امام علیہ السلام دعا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور پھر اس کو بشارت دیتے ہیں، قاسم تو کیا وہ 6 مہینے کا بچہ بھی کل شہید ہونے والوں میں سے ہوگا۔ نہیں معلوم قاسم نے جب یہ سنا ہوگا کہ 6 مہینے کا بچہ بھی، وہ علی اصغر بھی جو ہے شہید ہو جائیں گا، تو شاید قاسم نے سوچا ہو کہ کیا یہ فوج اشقیاء کیا خیموں میں آ جائے گی؟ یہ 6 مہینے کا بچہ تو رن میں نہیں جاتا، یہ 6 مہینے کا بچہ تو جنگ پہ نہیں جاتا۔ صبح عاشور آتی ہے، امام علیہ السلام کے اصحاب ایک ایک کر کے رن کو جانا شروع ہوتے ہیں۔ بنی ہاشم کی باری آتی ہے، سب سے پہلے علی اکبر جنگ پہ جاتے ہیں، اون محمد جنگ پہ جاتے ہیں، ایک ایک کر کے بنی ہاشم جا رہے ہیں۔ حضرت قاسم دیکھ رہے ہیں اب رہا نہیں جاتا، امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں۔ مقاتل میں لکھا کہ جن لوگوں نے امام علیہ السلام سے اجازت طلب کی ہے، سب سے مشکل ترین طریقے سے، سب سے زیادہ دشوار طریقے سے امام علیہ السلام نے اگر کسی کو اجازت دی ہو تو وہ قاسم ہے، بھائی کی یادگار ہیں۔ وہ بھائی جس سے امام علیہ السلام کو بہت محبت ہے، ان کی یہ یادگار ہے۔ امام علیہ السلام فقط قاسم کے چچا نہیں، باپ بھی ہیں، انہوں نے امام علیہ السلام کی گود میں ہی قاسم نے تربیت پائی ہے۔ قاسم کو جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک دفعہ مقتل نے لکھا کہ قاسم امام علیہ السلام کے ہاتھوں کو اور پیروں کا بوسہ لینا شروع کرتے ہیں، اتنا ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ لیتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ قاسم کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ باپ بھتیجا اور چچا غش کھا جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے امام علیہ السلام اجازت دیتے ہیں، لیکن نہ قاسم اس حد تک چھوٹا ہے کہ لباس جنگ اس کے لیے کوئی اس کے تن پر نہیں آتا۔ امام علیہ السلام اس کے سر پر وہ خود تو نہیں ڈال سکتے، فقط ایک امامہ ہے کہ جو اس کے سر پر باندھ دیتے ہیں۔ کوئی ڈھال نہیں ہے جو قاسم اٹھا سکے۔ امام علیہ السلام اس کو فقط ایک عبا پہناتے ہیں۔ وہ جو تلوار ہے اس حد تک اس کے لیے بڑی ہے کہ جب وہ قاسم زمین پر چلتے ہیں تو تلوار زمین پر ایک خط بناتی ہوئی جاتی ہے۔ امام علیہ السلام آتے ہیں، حضرت قاسم کو خیمے سے نکالتے ہیں، خیمے سے باہر لاتے ہیں اور گھوڑے پر سوار کرتے ہیں۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ دشمن خود کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب خیمے کا پردہ اٹھا تو وہاں سے ایک ایسا نوجوان آیا جو کہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اتنا خوبصورت نوجوان تھا۔ اور حضرت قاسم جب جنگ پہ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو پہچنواتے ہیں کہ اگر تم نہیں جانتے تو جان لو کہ میں حسن کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، اس دین کے دفاع کے لیے آیا ہوں، میں اپنے چچا کی دفاع کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جنگ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور اس طرح سے کہتے ہیں اگر نہیں جانتے تو دیکھ لو، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، حیدر کرار کا پوتا ہوں، میری جنگ دیکھ لو۔ لیکن بلاخر ایک ننھا سا ایک نوجوان ہے، کب تک برداشت کرتا؟ اس کے پاس تو کوئی ڈھال بھی نہیں ہے جو تیروں اور نیزوں کو جو ہے اس سے دور کر سکے۔ ایک ایک کر کے وار جب ان کے جسم پر پیوست ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک ملعون ہے کہ جو سر پر وار کرتا ہے۔ حضرت قاسم سنبھل نہیں پاتے، کربلا کے میدان پہ زمین پر تشریف لاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اے چچا میری مدد کو آئے۔ یہاں حضرت امام حسین علیہ السلام جو پہلے سے آمادہ ہیں کہ جیسے ہی قاسم مدد کو بلائیں تو فوراً ان کی مدد کو پہنچیں۔ مقاتل نے لکھا کہ اس طرح سے حضرت قاسم کی طرف جاتے ہیں کہ جیسے کوئی پرندہ پرواز کرتے ہوئے ان کی طرف جاتا ہے، کوئی شکاری باز جو ہے پرواز کرتے ہوئے جاتا ہے، اس طرح سے جو ہے دشمن کی طرف جاتے ہیں اور سب سے پہلے اس قاتل پر وار کرتے ہیں۔ جب دشمن دیکھتا ہے کہ ان کے اس فوجی کے اوپر امام علیہ السلام نے وار کیا ہے تو اس کو بچانے کے لیے ایک جنگ ہوتی ہے امام علیہ السلام اور اس دشمن اشقیاء کے درمیان۔ ایسی گمسان کی جنگ ہوتی ہے کہ ایک گرد و غبار کا عالم ہے۔ جب یہ گرد و غبار ڈھل جاتا ہے تو مقتل نے لکھا کہ ایک قاسم ہے کہ جو زمین کربلا پر اپنے پیروں کو رگڑ رہا ہے۔ امام علیہ السلام قاسم کے سراہنے ہیں اور قاسم سے کہتے ہیں اے قاسم جب تو اپنے چچا کو بلاتا ہے تو میں تیری مدد کو نہ آ سکا، اور جب تیری مدد کو آیا بھی ہوں تو میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے امام علیہ السلام حضرت قاسم کو خیمے کی جانب لے جانا چاہتے ہیں، لیکن خیمے کی جانب کیسے لے جائیں، کس طرح سے لے جائیں؟ قاسم علیہ السلام کا پیر مبارک زمین کربلا پر جو ہے گھسیٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اب یا تو قاسم کا لاشا اتنا پامال ہو چکا ہے یا امام علیہ السلام کی کمر ہے جو کہ جھک چکی ہے کہ قاسم کے پیر زمین کربلا پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما،
اے خدا ہمیں بھی ہم کے اصحاب و انصار کی طرح اپنا سب کچھ امام علیہ السلام پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، اس دین پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام علیہ السلام کے اصحاب کی طرح ہم کو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرما، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سمجھنے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا اس جمع حاضر کی مادی اور معنوی حاجات کو پورا فرما، جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے خدا مظلومین جہان کی حمایت فرما، ان کی نصرت فرما۔ اے خدا اس زمانے کی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔